ایسی کھوکھلی زمین پر ہائے، یہ زمین کبھی بڑی برکتوں والی تھی جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر رکھی گئی تھی، اب تو کہانی ہی ختم ہو گئی۔ اس زمین کے اوپر شوار میں بیچنے والا محب وطن ہے، اس زمین کے اوپر گول گپے لگانے والا ہے محب پاکستانی ہے۔ یہ بسترے اٹھا کر واہ پٹھانو، اللہ اکبر، تمہیں حاجی عبدالوہاب کی دعا لگ گئی، واہ پٹھانو، حاجی عبدالوہاب کے ذریعے تمہیں گنبد خضرا والے کا سن 2009 میں سال میں پہلے جماعت میں چل رہے تھے، اس وقت کے اجتماع میں حاجی صاحب نے جھولی پھیلا کے کہا تھا پٹھانوں سے اللہ راضی ہو گیا۔ اللہ کی قسم انہوں نے دین کی گئی گزری محنت کو اس دور کے اندر تازہ کر کے رکھ دیا۔ اب بھی پٹھانوں کی جماعت آئی پڑی ہے، کچھ سو رہے تھکے ہارے، کچھ اس وقت بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، اللہ نے اس کام کے لیے ان کو چن لیا جس کام کے اللہ نے نبیوں کا انتخاب کیا تھا۔ اس پاکستان کے اندر تمہیں کاروبار کرتا، سود لیتا تمہیں محب وطن نظر آئے گا، نبی کے دین کے لیے بستر اٹھانے والا تمہیں گستاخ رسول نظر آئے گا۔ پچھلے مہینے محمود کوٹ کے اندر تھا، سال کی 2 جماعتوں کا جوڑ تھا۔ ایک جماعت بستی شرق کے علاقے آس پاس کے علاقے میں گئی، مسجد والوں نے مسجد میں نہ رکھا۔ یہ اس وقت جو پاکستان کا نہری نظام ہے، نہریں خشک ہے، نہروں کی بھل صفائی ہو رہی ہے، جنوری کا مہینہ تھا، جنوری کا آخر تھا، وہ جماعت ساری رات اس ریتلی مٹی پر، اس گلی مٹی پر بستر بچھا کے سوتی رہی کہ مولانا خدا کی قسم اس بستی میں وضو کے لیے پانی نہیں ملا، لیکن آنکھیں بند کی، فجر سے پہلے پوری جماعت کو رسول اللہ کا دیدار ضرور مل گیا۔ کیا کیا میں آپ کو دکھڑے سناؤں، دن رات سفر ہوتا ہے، ہر مفتی صاحب کا میرا بھی دن رات سفر ہوتا ہے، لیکن میرے عزیزو یہ رات کے 12 بجے تم کہہ رہے ہو کہ مفتی ان کو نخرے آ گئے، عبدالعنان 12 بجے، مجھے تو ٹائم یہ دیا تھا کہ آخری بیان، پچھلی مرتبہ بھی یہ بیان آخری ملا تھا جب آخری آدمی رہ گئے تھے۔ میں اب اسی نیت سے میں تو سیدھی بات مولوی صاحب جھوٹ بولا ہی نہیں، پہلے شیخ عمرے جاؤں گا پھر چنوٹ پھر یہاں آؤں گا، اب کل ڈیرے غازی خان کی طرف۔ تو ترتیب ان اللہ والوں کی بھی یہی ترتیب ہے، پتہ نہیں دل کہاں، پتہ نہیں رات کہاں، بچے کہاں، بیوی کہاں، ماں کہاں، باپ کہاں۔ میرا اللہ بھی اللہ اکبر، میرا اللہ بھی سستی قیمت لگاتا کوئی نہیں، اس نے بھی قیمت لگا دی۔ فرمایا 4 دل کی بات ہے، بچوں سے جدا ہو جاؤ، اولاد سے میرے دین متین کی خاطر جدا ہو جاؤ، کل قیامت کا دن ہوگا۔ وعدہ میں تم سے کر رہا ہوں، اور وعدہ بھی عام آدمی سے نہیں کروا رہا، وعدہ بھی گنبد خضرا کے مکی کی زبان سے کروا رہا ہوں۔ انشاءاللہ کل کوئی کسی کے ساتھ جنت میں جائے گا، کوئی کسی کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ قرآن کی خدمت گاروں کے لیے آواز اٹھانے والوں، مدرسے کی سالمیت کے لیے، پاکستان کے استحکام کے لیے، اللہ کے دین کے گھر کے لیے، مساجد کے لیے آواز اٹھانے والوں، کل قیامت کا دن تمہارا حشر ہوگا، جب تمہیں لوگ دیکھ کے کہیں گے یہ تو وہی لوگ تھے جن کو لوگ کہا کرتے تھے یہ تو روٹی ٹکڑ پاڑنے والی قوم آ گئی، ایتے مردے بخشانے والے آ گئے۔ فرمایا جب قیامت کے دن میں نے عرش کے سائے میں کھڑا کروں گا، نبیوں کے قدموں میں کھڑا کروں گا، پھر دنیا مجھے پوچھے گی یہ کون ہے، میں کہوں گا وہی لوگ ہیں جنہیں تم زکاتے دیا کرتے تھے۔ الائیڈ اسپتال کے اندر جب تک تمہارا کوئی مریض نہیں آ جایا کرتا تھا، تمہاری جیب سے 10 روپے کا نوٹ 7 دفعہ ان کے اوپر چکر لگا کے مدرسے میں نہیں آیا کرتا تھا۔ تم نے میرے مدرسے میں پڑھنے والے میرے نبی کے مہمانوں کو حقیر سمجھا، آج میرے انبیاء سے پیچھے اور ساری کائنات سے آگے ان کو کھڑا کر کے بتلا دیا ہے کہ خدا کا قرآن بھی زندہ ہے، قرآن کا خادم بھی قیامت کے صبح تک زندہ ہے۔